ونا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا مولانا مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو ماہ رمضان مبارک کے مقدس 11ویں شریف کی مجلس پاک میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے آج کے اس 11ویں شریف کی مجلس پاک کی حاضر کو قبول فرما، ہم تمام کے ماہ رمضان المبارک کے روزوں کو قبول فرما. آمین ثم آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کر لیا. وقد خواب من دساہا، اور وہ شخص ناکام و نامراد ہوا جس نے اپنے نفس کو میلا اور گدلا کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا راز اس کی صفائی نفس پہ رکھا ہے کہ جو انسان اپنے نفس کو پاک و صاف کر لے، اپنے آپ کو پاک و صاف کر لے، تو وہ شخص کامیاب و کامران ہوگا. اور جو شخص غیر غلط چیزوں میں پڑا رہے، صفائی نفس کا خیال نہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ شخص حقیقت میں ناکام و نامراد ہے. ماہ رمضان المبارک کے آج کی اس مقدس محفل پاک میں ہم تمام حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کی برکتیں رحمتیں ہم تمام کو عطا فرمائے. رب تبارک و تعالیٰ نے انسان پر ضروری قرار دیا کہ تم اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنے آپ کو پاک و صاف کر لو، ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لو، ہر قسم کے خیالات بد سے، برے خیالات سے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لو، ہر قسم کی برائی سے اپنے آپ کو روک لو، ہر طرح کی خرابیاں اپنے اندر سے نکال کر باہر پھینک دو. بس جو شخص رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس کی کوشش کا نتیجہ اور بدلہ ضرور عطا فرماتا ہے. پہلے انسان کو محنت و کوشش کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صفائی نفس کی خاطر رمضان المبارک کے روزے کو فرض قرار دیا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرضیت کے متعلق خود ارشاد فرماتا ہے: لعلکم تتقون، یعنی روزہ تم پر فرض ہوا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. روزے کی فرضیت انسان کو سدھارنے کے لیے ہے کہ انسان روزے کے ذریعے سے سدھر جائے، اس کے اندر تقوی اور طہارت پیدا ہو جائے، اس کے اندر خوف و خشیت پیدا ہو جائے. کیونکہ روزے کا اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بندے کے دل میں پیدا ہونا ہے. جس انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے، جس انسان کے اندر روزہ رکھ کر سدھرنے کا خیال پیدا ہو جائے، وہ شخص کامیاب و کامران ہے اور اس کے روزے کا بدلہ اسے ضرور مل رہا ہے. روزہ رکھنے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ روزہ ہم نے اس لیے فرض قرار دیا ہے تاکہ تمہارے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر
تقوی اور طہارت کی دولت پیدا ہو جائے۔ تو معزز حاضرین، ہم تمام رمضان المبارک میں روزہ رکھتے ہیں تاکہ ہمارے روزوں کے ذریعے سے ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ جس کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، ڈر اور خوف کس بات کا؟ برائیوں سے رکنے، برائیوں کی طرف نہ جانے کا، برائیوں سے رک جانے کا اگر خوف پیدا ہوتا ہے کہ وہ نہیں برائی کروں گا تو مجھے میری گرفت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پکڑے گا، اس خیال سے اگر بندہ اپنے آپ کو برائی سے روک لیتا ہے تو وہ بندہ حقیقت میں کامیاب و کامران ہے، کیونکہ روزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ بندے کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے، بندہ متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ روزہ رکھ کر بھی اگر ہمارے اندر تبدیلی نہ پیدا ہو، صرف ہم صبح سے شام تک بھوکے اور پیاسے رہیں، اس سے روزہ تو ہمارا ہو جائے گا، لیکن روزے کا جو مقصد ہے، روزہ فرض کرنے کا جو مقصد ہے، وہ مقصد ہمیں حاصل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ روزہ فرض کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض اسی لیے فرمایا ہے تاکہ بندے کے اندر تقوی اور طہارت پیدا ہو جائے، بندے کے اندر سیدھا پن پیدا ہو جائے، بندے کے اندر سدھار پیدا ہو جائے۔ جس شخص کے اندر سدھار پیدا ہوتا ہے روزہ رکھ کر، گویا کہ وہ روزے کی حقیقت کو اور روزے کی روحانیت کو پانے والا ہوتا ہے۔ اور جو شخص روزہ رکھ کر بھی اپنے اندر سدھار نہ پیدا کرے، روزہ رکھ کر دیکھیے ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان، اکثر ہم روزے داروں کو دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے باوجود اس کے خیالات میں غلط چیزیں پائی جاتی ہیں، اس کے خیالات بھٹکنے لگتے ہیں۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد اس کے اندر ظاہر سی بات ہے پاکی اور صفائی پیدا ہونی چاہیے، لیکن اکثر لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے روزہ رکھنے کے بعد جو ہے گناہ کے خیالات آتے رہتے ہیں، روزہ رکھنے کے باوجود جو ہے برائیوں کی طرف انسان بھاگ جائے، یہ اس کے اندر خیال پیدا ہوتا رہتا ہے، یہ بات اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو دراصل یہ اس کے اندر پائے جانے والا نفس جو ہے انسان کو بھٹکاتا رہتا ہے، انسان کو اس کا نفس بھٹکاتا رہتا ہے، اور یہی انسان کی اصل کامیابی کی دہلیز ہوتی ہے کہ انسان برے خیالات، کیونکہ سال میں 11 مہینے تک انسان برائیوں کی طرف ہوتا ہے، دن و رات برے خیالات، برے اور اچھائی میں بہت ہی کم تمیز کر پاتا ہے۔ رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے تو انسان ایک بار یہ مکمل طور پر اس کے اندر پاکیزگی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، وضو سے رہنا، نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا، نیکی کی طرف خیال رکھنا، یہ اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ جب اس کے اندر یہ خیالات پیدا ہونے لگتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی اس کے اندر، چونکہ شیطان تو قبضے میں ہوتا ہے، قید میں ہوتا ہے، لیکن انسان کا نفس جو کھلا رہتا ہے، انسان کا نفس انسان کو بھٹکاتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے انسان روزہ رکھنے کے باوجود برائیوں کی طرف اپنے قدم کو بڑھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ جو شخص اگر اس طرح انسان کو خیالات پیدا ہوں، روزہ رکھنے کے باوجود برے خیالات آئیں، تو اس وقت ان برائیوں سے رکنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ انسان روزہ رکھنے کے بعد اگر اسے برے خیالات پیدا ہو رہے ہیں، اگر اس کے اندر برے خیالات پیدا ہو رہے ہیں، تو اس وقت اپنے آپ کو برائی سے روک لینا اور ان خیالات کو اپنے آپ سے جدا کر دینا، یہ بہت بڑی جنگ ہے، یہ بہت بڑی جنگ ہے۔ جو شخص اس میں جیت جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں پہنچ جاتا ہے۔ جو شخص اس میں جیت جائے، کیونکہ یہ اصل جنگ ہوتی ہے، یہ اصل لڑائی ہوتی ہے جو انسان اور نفس کے درمیان ہوتی ہے۔ انسان اور نفس کے درمیان کی یہ جنگ روزے کی حالت میں بندہ جھیلتا رہتا ہے۔ بس جو شخص برائیوں کو اپنے قریب بھی نہ آنے دے اور برے خیالات کو اپنے اندر سے نکال کر پھینک دے، وہ شخص روزے میں کامیاب ہوتا ہے، اور اس کا روزہ کامیاب روزہ ہوا کرتا ہے، اور اس کے روزے کی برکتیں، رحمتیں اس کو اس کی زندگی میں ضرور ملا کرتے ہیں۔ یہ بات ہے کہ انسان برائی سے رکنے کے بعد فوراً ہی اس کا بدلہ اور نتیجہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کا بدلہ اور نتیجہ جو انسان پر ظاہر ہوتا ہے ایک مدت کے بعد،
ایک وقت کے بعد انسان پر اس کے عمل کا اثر ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے۔ انسان پر اس کے برائی سے بچنے اور نیک کام کرنے کا اثر فوراً ہی نہیں پیدا ہوتا، بلکہ ایک مدت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک وقت گزرنے کے بعد انسان پر اس نیکی یا اس کے اس اچھے کام کرنے کا اثر اور نتیجہ ظاہر ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم اگر آج نیکی کرتے ہیں تو ہماری یہ امید اور خواہش ہوتی ہے کہ آج ہی اس کا اثر ہماری زندگی میں نظر آ جائے۔ اگر ہم آج اچھا کام کرتے ہیں تو ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس اچھے کام کا اثر ہماری زندگی میں آج ہی ظاہر ہو جائے، جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان اس کے ذمے عمل کرنا ہے، اس کے ذمے برائیوں سے رکنا ہے، پھر فیصلہ خدا کے بارگاہ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نتیجہ عطا فرمانے والا ہے، تو نتیجہ انسان کو فوراً ہی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ایک مدت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور بندے کو اس نیک عمل کا بدلہ اور نتیجہ عطا فرماتا ہے، اور اس نیک کام کا اثر بندے پر ایک مدت کے بعد ضرور بھی ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم جب بھی نیک کام کریں تو اور برائی سے اگر ہم رک جائیں تو ہم یہ نہ سوچیں کہ اس برائی سے رکنے کے بدلے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا۔ اگر ہم کوئی گناہ سے رکتے ہیں، روزی کی حالت میں اگر کسی برائی سے رک جاتے ہیں تو ہم فوراً اس کے نتیجے کو دیکھنے کی خواہش نہ کریں کہ میں اس برائی سے، گناہ سے میں روزی کی حالت میں رک گیا ہوں، میں بچا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا عوض اور بدلہ مجھے کیا عطا فرمایا۔ اگر انسان برائی سے رکنے کے بعد فوراً ہی اس کا ثواب اور اس کا اثر اور اس کا نتیجہ دیکھنا چاہے گا تو اسے نظر نہیں آتا۔ جب نظر نہیں آتا تو انسان جو ہے اس وقت اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، پھر اس کا ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں برائی سے رکنے کے باوجود بھی مجھے اس کا بدلہ اور نتیجہ کیا ملا۔ مجھے برائی سے، گناہ سے میں رک گیا، گناہ سے رکنے کا مجھے بدلہ کیا ملا۔ انسان اس چکر میں پڑ کر پھر اگلی مرتبہ کسی بھی برائی سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ وہ یہی سوچتا ہے کہ میں برائی سے بچتا ہوں تو برائی سے بچنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کیا عطا فرمایا۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، انسان اگر آج عمل کرتا ہے تو اس کا اثر ایک زمانے کے بعد اس پر ظاہر ہوتا ہے۔ جیسا کہ آج اگر انسان بیج بوتا ہے تو فوراً ہی دوسرے دن یا شام تک جو ہے اناج باہر نہیں نکلتا، بلکہ ایک مدت کی، ایک وقفے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک وقفے اور مدت کے بعد انسان کا وہ کام جو اس نے پہلے دن کیا، اس کا نتیجہ 3 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دانوں کی شکل میں اسے عطا فرماتا ہے۔ اگر بونے والا بیج بو کر یہ سوچے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے، میں نے زمین کو کھودا ہے، زمین کے اندر ہل جوتا ہے، میں نے بہت ساری محنتیں کی ہیں، محنت کر کے میں نے جو ہے پانی بھی پہنچایا ہے، تو اب شام تک ہی مجھے اس کے اندر جو ہے دانے سے مجھے موڑکا بھی پھوٹنا چاہیے، پھر اس کا پودا بھی اگنا چاہیے، پھر جو ہے اس میں پھول بھی اور پھل بھی ہونی چاہیے۔ تو انسان جو ہے اگر اس قسم کی خواہش رکھتا ہے تو اسے بیجا خواہش کہتے ہیں، اسے بے فائدے کی سوچ کہتے ہیں۔ اس لیے انسان اگر آج کوئی نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا عوض اور بدلہ اپنی زندگی میں فوراً ہی دیکھنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر آج کوئی برائی سے رک جاتا ہے، اگر آج کسی گناہ سے میں رک جاؤں تو اس کا ثواب اور اس کا بدلہ اور اس کا نتیجہ فوراً ہی دیکھنے کی کوشش اگر میں کرتا ہوں، اگر نظر نہ آئے تو میرے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ مجھے نیکی کرنے میں دشواری ہوتی ہے اور گناہ سے بچنے میں مجھے کوئی لذت حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، ہم نیک کام کریں یا برائی سے اپنے آپ کو روکے رکھیں، ہر دو حالت میں ہم صرف ہمارا یہ کام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے کہ ہمارے اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اگر ہم گناہ سے بچتے ہیں تو ہمارا خیال یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اس گناہ سے بچنا ہمارا صرف اس واسطے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندے کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے کہ بندہ اس میں
ہر آن ہر لمحہ بندے کا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ روزہ بندہ جب رکھتا ہے صبح سے شام تک، روزے میں تو ویسی کوئی خاص عبادت نہیں ہوتی، بلکہ روزہ تو صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے بچنے کو روزہ کہتے ہیں۔ انسان صبح سے لے کر شام تک جو روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھوک و پیاس برداشت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کا عوض اور بدلہ اس کی زندگی میں ضرور بھی ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور روزہ رکھنا ہمارا کام ہے، پھر روزہ رکھنے کے بعد جو ہے فوراً ہی بدلہ طلب کرنا یہ بندگی کے شان کے لائق نہیں ہے، یہ بندگی کے لائق نہیں ہے۔ بندگی کی شان یہ ہے کہ آج عمل کرے، عمل کرنے کے بعد معاملہ خدا کے سپرد کر دے، معاملہ خدا کے سپرد کر دے کہ میں نیک کام کیا ہوں یا میں برائی سے بچا ہوں، تو میرے ہر دو کام، نیک کام کرنا اور برائی سے بچنا، یہ دونوں کے دونوں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کی خاطر میں نے کیا ہے۔ تو اس وقت جو ہے بندے کو پھر اگلا عمل کرنے میں لذت محسوس ہوگی، اگلا نیک عمل کرنے میں بندے کے اندر ایک جوش پیدا ہوگا، بندے کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ مجھے فقط کام کرتے جانا ہے، مجھے صرف نیک اعمال کرتے جانا ہے، مجھے صرف برائیوں سے بچتے رہنا ہے۔ اس کا عوض، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ میرے نیک کام کرنے اور برائیوں سے رکنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی اور رضامندی پر انسان نظر رکھے، ایمان والا نظر رکھے، تو ضرور بھی ضرور اسے اور نیکیاں کرنے، برائیوں سے بچنے میں مزہ ملے گا، لذت نصیب ہوگی، کیونکہ برائیوں سے بچنا اور نیکیاں کرتے رہنا خصوصاً رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری چیز ہے۔ جب تک ہم برائیوں سے نہ بچیں، نیکیاں نہ کریں، ہم اپنے خیالات کو پاک صاف نہ رکھیں، برائیوں کو اپنے اندر آنے نہ دیں، تب تک ہم کامیاب ہیں۔ ورنہ جو ہے روزہ رکھ کر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اور زیادہ برائیوں کی طرف رواں دواں رہتے ہیں، کیونکہ خالی پیٹ رہنے کے بعد چند دنوں تک حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے جذبات ابھرنے لگتے ہیں۔ خالی پیٹ رہنے کے بعد شروع میں انسان کے جذبات اس میں ابھرنے لگتے ہیں، بعد میں پھر جو ہے انسان صحیح راستے پر آ جاتا ہے۔ روزے کے ابتدائی ایام میں کیونکہ انسان جب شروع میں بھوکا ہوتا ہے تو اس کے اندر جذبات ابھرتے ہیں، اس لیے اس وقت انسان اپنے آپ کو اپنے جذبات پر قابو رکھنا اور اپنے جذبات کو روکے رکھنا اور اپنے خیالات کو روکے رکھنا، اچھائیوں کی طرف لے جانا، اور برائیاں اگر آتے رہیں تو برائیوں سے اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو روک دینا۔ اگر روک کر انسان آگے بڑھتا ہے تو ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ تو ہم رمضان میں روزے کی حالت میں اپنے اندر ہر قسم کی برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، برے خیالات کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر برے خیالات آپ کو آ رہے ہیں، صبح سے شام تک آپ کو آ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ برے خیالات آنے کی وجہ سے شیطان آپ پر غلبہ پا رہا ہے، یا آپ جو ہے ناکام ہو رہے ہیں، یا آپ کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہرگز یہ خیال نہ کریں۔ برے خیالات اگر آپ کو آ رہے ہیں، گناہ کا خیال آپ کو آ رہا ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ یہ میرے لیے آزمائش کا وقت ہے، یہ میرے لیے امتحان کا وقت ہے۔ اگر میں اس وقت کامیاب ہو جاتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ یہ سوچ اور فکر اپنے اندر پیدا کریں، یہ سوچ اور فکر اپنے اندر پیدا کریں گے تو آپ کو دشواری بھی نہیں ہوگی اور مایوسی بھی نہیں ہوگی کہ میں روزہ رکھنے کے باوجود برے خیال آ رہے ہیں، آپ کو مایوسی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے رمضان المبارک میں اچھے کام کرتے رہیں، نمازیں ادا کرتے رہیں، برائیوں سے اپنے آپ کو روکتے رہیں، ہر برے کام سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، ہر برائی کے قریب ہرگز نہ جائیں، بلکہ جہاں تک ہو سکے اچھائیاں کرنے کی کوشش کریں۔ حالت روزہ میں اللہ کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، ذکر و اذکار کریں، برائیوں کی طرف نہ جائیں، فضول باتوں میں نہ پڑیں، فضول کاموں میں نہ لگیں، فضول باتیں کرتے نہ بیٹھیں، بلکہ اگر آپ کے پاس وقت ہے
تو آپ اللہ کی عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، خدا کو یاد کریں، تسبیح و تحلیل کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نفل نمازیں ادا کریں، یا بھلے باتیں کریں، اچھے کام کرتے رہیں، یا بھلے کام کریں یا بھلی باتیں کرتے رہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ آرام کریں۔ یہ نہیں کہ جو ہے آپ برائیوں کی طرف چلے جائیں، آپ جو ہے کسی کے تعلق سے کسی کی برائیاں شمار کرتے آپ بیٹھیں، غیبت کرتے بیٹھیں، چغلی کھاتے بیٹھیں، کسی کے تعلق سے برائی کرتے بیٹھیں۔ روزے میں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ روزے میں اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، اچھے کام کرتے رہیں، برائیوں کے قریب ہرگز نہ جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو روزہ جیسی نعمت عطا فرمائی۔ روزے میں انسان کا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے طور پر رکھا ہے۔ انسان کا ایک ایک کام روزے کی حالت میں عبادت ہے۔ انسان کا روزے کی حالت میں سونا بھی عبادت ہے، چلنا بھی عبادت ہے، بات کرنا بھی عبادت ہے۔ یعنی ہر ایک ایک کام بندہ جو بھی کرتا ہے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں، اس کا ہر ایک ایک کام عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کے علاوہ اگر آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر دن بھر عبادت میں رکھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ جو ہے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل نہ رہیں۔ رمضان کے علاوہ اگر آپ دن بھر نیکی میں گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ یاد الہی سے غافل نہ رہیں، اچھے کام سے غافل نہ رہیں۔ یہ رمضان المبارک کے علاوہ ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان، اتنا بڑا کرم ہے کہ اگر ہم بیٹھتے بھی ہیں، خاموش بیٹھتے بھی ہیں، تو بندے کا یہ خاموش بیٹھنا حالت روزہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی پسند آتا ہے۔ بندے کا حالت روزہ میں سو جانا، آرام کرنا، بستر پر لیٹنا، بندہ تکلیف سہتے ہوئے روزے میں جو ہے اسے جو تکلیف پہنچے یا آرام کرنے کی غرض سے بندہ خود کو راحت پہنچانے کے لیے بستر پر لیٹتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اس عمل سے بھی راضی اور خوش ہوتا ہے۔ بندے کے اس کام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ یعنی بندے کا لیٹنا بھی عبادت سے خالی نہیں ہے۔ رمضان میں بندے کا لیٹنا بھی عبادت سے خالی نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے کہ رمضان المبارک کے علاوہ آپ کو ایک ایک سانس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ ایک ایک سانس جو ہے آپ ایک ایک سانس کی حفاظت کریں، ایک ایک سانس آپ کی بیکار نہ جائیں۔ رمضان المبارک کے علاوہ آپ کا یہ حال ہے کہ ایک سانس بھی اگر بیکار چلی گئی تو اس سانس کا بدلہ نہیں ملتا، لیکن روزے کی حالت میں آپ ایک ایک سانس لیتے ہیں تو ایک ایک سانس کی عوض بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بدلہ عطا فرماتا ہے۔ آپ کی سانسیں لینا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں منظور ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ سانسیں لینا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، غرض ہے کہ روزے دار کا ہر ایک عمل عبادت میں گنا جاتا ہے، عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں آپ رمضان کے بھی آدھا مہینہ باقی ہے، رمضان شریف کے آدھے مہینے میں آپ اپنے عمل کی حفاظت کی کوشش کریں۔ اس میں جہاں تک ہو سکے آپ فضول باتیں نہ کریں۔ ہاں، کچھ دیر تک اگر آپ کام کی باتیں کرتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن ٹائم پاس کے واسطے بہت سارے لوگ جو ہے رمضان کے مہینے میں گیم کھیلتے رہتے ہیں، رمضان کے مہینے میں موبائل پکڑ کر گیم میں لگے رہتے ہیں۔ ضروری چیزیں آپ میسج وغیرہ ہیں، ضروری ہیں، کال ہے، وہ آپ کا ضروری چیز ہے، آپ کا حصہ ہے، وہ آپ کا وہ حق بنتا ہے، وہ چیز آپ کے لیے۔ لیکن اس کے علاوہ جو فضولیات ہیں، اس کے علاوہ جو بیکار چیزیں ہیں، انسان بیکار چیزوں میں رمضان مبارک کا وقت گزارنے کی کوشش نہ کرے۔ اس واسطے کہ رمضان کا ایک ایک لمحہ برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ایک ایک لمحہ رمضان مبارک کا نور سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے۔ جو شخص رمضان مبارک میں ایک ایک لمحے کی قدر کرے وہ رمضان مبارک کے صحیح معنوں میں برکتیں اٹھانے والا ہوتا ہے، وہ رمضان مبارک کے صحیح معنوں میں رمضان مبارک کا فائدہ اٹھانے والا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ یہ نہ دیکھیں کہ بعض والا عبادت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، وہ آرام سے بیٹھ رہا ہے، وہ سو رہا ہے، وہ کھیل رہا ہے، وہ کود رہا ہے۔ آپ دوسرے کی طرف دیکھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ رمضان مبارک میں آپ اپنے اعمال کو دیکھیں کہ آپ کے اعمال کیا ہیں، آپ کیا عمل کر رہے ہیں۔ اگر آپ نیک عمل کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں
تو رمضان المبارک کی برکتیں رحمتیں آپ کو ضرور عطا ہوتی ہیں۔ رمضان کا مہینہ یہ مقدر کی بات ہے، فرشتے جو ہے 11 مہینے تک رمضان کے آنے کے لیے جو ہے 11 مہینے تک جنت کو سجاتے ہیں، 11 مہینے تک جنت کو سجاتے ہیں رمضان مبارک کے ایک مہینے کی خاطر۔ رمضان مبارک کی خاطر جو ہے فرشتے 11 مہینے تک جنت کو سجاتے ہیں، پھر جو ہے فرشتے مبارکبادیاں دیتے ہیں۔ تو ایسا مقدس مہینہ، اس مہینے کا ایک ایک لمحہ جو ہے عبادت کرنے کے قابل ہوتا ہے کہ اس میں عبادت کی جائے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کیا جائے، اس میں خدا کو یاد کیا جائے، اس میں دل کو پاک و صاف کیا جائے، اس میں ذہن کو پاک و صاف رکھا جائے، اس میں خیالات کو پاک و صاف رکھا جائے، اس میں ہر قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کیا جائے، اس میں اپنے آپ کو شیطانی حرکتوں سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ اگر انسان اپنے اندر سے جھوٹ، غیبت، یہ ساری برائیاں، ہر قسم کی برائیاں اگر رمضان مبارک میں اپنے اندر سے جدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی کوشش اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے، پھر اس کے عوض، اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی کوشش کرنا پسند آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے نیک بندوں میں اس کا نام لکھ دیتا ہے، اس کا نام نیکوں میں لکھا جاتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کا عمل پسند آ جائے۔ تو اس لیے ہم جہاں تک ہو سکے اپنی زندگی میں اچھے کام کرنے کی کوشش کریں، کسی کو بے جا تکلیف نہ دیں، کسی کو نہ تکلیف دیں، اور نہ ہی برائیوں کی طرف جانے کی کوشش کریں۔ دوسروں کے ساتھ اچھے کام، اچھا برتاؤ کریں، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی کوشش کریں۔ جو بھی اچھا کام آپ سے ہو سکتا ہو آپ اس کام کو کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک یہ بڑا ہی عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی قدر کو آپ جانیں، اس میں ایک مرتبہ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو بہت بڑا ثواب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما۔ اگر آپ ایک مرتبہ 2 رکعت اگر نفل نماز ادا کرتے ہیں تو اس کا ثواب بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ فرض نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ ایک نیکی اگر انسان رمضان مبارک میں ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ رمضان مبارک میں روزے دار کو افطار صرف جو ہے اگر کوئی پانی پلاتا ہے کسی کو، اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو پانی پلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی ایک روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ روایتیں مختلف ہیں، بعض جگہ آتا ہے کہ اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، بعض جگہ آتا ہے کہ 3 غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایک روزے دار کو صرف پانی پلائیں، روزہ افطار کے وقت پانی پلائیں تو اتنا بڑا ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا یہ پانی اس جگہ پلانا ہے جہاں انسان کو پانی نہ ملتا ہو؟ جہاں پانی نہیں ملتا وہاں پانی پلانے پر اتنا ثواب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر تم نہر کے کنارے، یعنی ندی میں پانی جا رہا ہے، نہر کے کنارے بیٹھ کر اگر چلو سے پانی اٹھا کر دیتے ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اتنا ہی ثواب عطا فرمائے۔ یعنی ندی کے کنارے وہ چاہے تو ہاتھ ڈال کر پانی لے کر پی سکتا ہے، لیکن جو ہے صرف آپ پانی اسے پلا رہے ہیں، وہیں سے لے کر اٹھا کر دے رہے ہیں، پانی بھی موجود ہے وہ لے کر پی بھی سکتا ہے، لیکن آپ دے رہے ہیں تو صرف دینے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا بڑا ثواب عطا فرماتا ہے اور اتنا راضی اور خوش ہوتا ہے۔ تو محض پانی پلانے پر اتنا ثواب ہے تو پانی ہی پلانے پر نہیں، کھانا کھلانے پر کتنا ثواب ہوگا؟ اور کھانا کھلانے پر اتنا ثواب ہے تو کسی کو کپڑے پہنانے پر کتنا ثواب ہوگا؟ تو اس اعتبار سے جو ہے رمضان میں آپ جتنے بھی نیکیاں کریں کم ہی ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ آپ جتنے نیکیاں کریں گے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ضرور بدلہ عطا فرمائے گا۔ آپ اچھائیاں کریں، آپ اپنے محلے میں جو لوگ غریب ہوں، جو لوگ جو ہے مدد کے قابل ہوں، جو ان کی بھی آپ مدد کرنے کی کوشش کریں، ان کا بھی خیال رکھیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک عمل سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ محلے والوں کا بھی خیال رکھیں، سب کا آپ جو ہے خود کا بھی خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ آپ اگر گھر والوں پر بھی اس مہینے میں آپ خرچ کرتے ہیں، افطار کے وقت میں آپ گھر والوں کو بھی کھلاتے ہیں، ایسا نہیں کہ باہر والوں کو پانی پلے تو ثواب ملتا، گھر والوں کو پانی پلے تو ثواب نہیں ملتا، ایسا نہیں ہے۔ باہر والوں کو پانی پلے تو ثواب ملتا، اس سے زیادہ گھر والوں کو پانی پلے تو ثواب ملتا۔ باہر والوں کو کھانا کھلائے تو ثواب ملتا، اس سے زیادہ گھر والوں کو کھانا کھلائے تو ثواب ملتا۔ یعنی جو ہے ضروری نہیں کہ بھئی آپ جو ہے دوسروں کو ہی پانی پلانے کی کوشش کرو، دوسروں ویسا نہیں، آپ کسی کو بھی کھانا کھلاؤ، کسی کو پانی پلاؤ،
آپ بھلے اپنے بھائی کو پانی پلاؤ، اس کا بھی ثواب آپ کو ضرور اللہ تبارک، بھائی کو پانی پلائے تو بھی ایک روزے کا ثواب آپ کو عطا ہوتا۔ آپ اگر بیٹے کو پانی دے رہے ہیں تو بیٹا اگر پانی پی رہا ہے، روزہ کھل رہا ہے، تو جو ہے آپ کو ایک روزے کا ثواب ملتا ہے۔ چاہے آپ بیٹے کے ساتھ بھلائی کرو، باپ کے ساتھ بھلائی کرو، بیوی کے ساتھ بھلائی کرو، آپ رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو، دوست و احباب کے ساتھ بھلائی کرو، چاہے انجانوں کے ساتھ بھلائی کرو، چاہے بیگانوں کے ساتھ کرو، چاہے اپنوں کے ساتھ بھلائی کرو، غرض جس کے ساتھ بھی آپ بھلائی کرو گے رمضان المبارک میں، اپنے ہو یا پرائے ہو، جس سے بھی آپ بھلائی کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، اس کے بدلے آپ کو روزے کا ثواب ضرور عطا کیا جائے گا۔ تو اس لیے دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک میں اچھائیاں کریں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، رمضان کے روزوں کی حفاظت کریں، روزوں میں جھوٹ نہ بولیں، روزوں میں جو ہے جھوٹ نہ بولیں، جو ہے چغلی نہ کھائیں، روزوں میں غیبت نہ کریں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ روزہ جو ہے بعض اوقات چھوٹے چھوٹے عمل سے روزے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، اس لیے روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کو نہیں کہا جاتا، بلکہ بھوکے اور پیاسے رہنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ منع فرمایا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ بھی روزے کا اصل اہم جز ہے کہ اگر انسان برائیوں سے اپنے آپ کو نہیں روکتا ہے تو جو ہے پھر اس کا روزہ رکھنا محض بھوکا اور پیاسا رہنا ہوتا ہے، محض بھوکا اور پیاسا رکھنا ہی نہیں، بلکہ بھوکا اور پیاسا رہنے کے بعد جو ہے اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو۔ اور تبدیلی کیسے پیدا ہوگی؟ انسان اگر اپنے عمل کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اپنے رویے کو، اپنے چلن کو انسان اگر بدلنے کی کوشش کرے گا تو اس کے اندر جو ہے تبدیلی ضرور پیدا ہوگی۔ اگر انسان اپنی چلن ہی نہ بدلے، اپنی چال ہی نہ بدلے، انسان اپنا رویہ ہی نہ بدلے تو اس کے اندر تبدیلی پیدا ہونا بہت مشکل اور بہت دشوار ہے۔ تو اس لیے جو ہے ان تمام باتوں کا آپ تمام حضرات خیال رکھیں، خیال رکھ کر روزے کو اچھے طریقے سے مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، روزی کی برکتیں، رحمتیں ہم تمام کو نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اگلی ماہانہ 11ویں شریف کی 24 دن انشاءاللہ آئندہ ماہانہ 11ویں شریف 24 اپریل بروز چہارشنبہ، بدھ کے دن 24 اپریل کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ ماہانہ 11ویں شریف کی، چونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس میں عصر سے مغرب تک ہوتی ہے، پھر آئندہ جو 11ویں شریف معمول کے مطابق مغرب سے لے کر پھر رات 10 بجے تک انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رہے گی۔ میں اسی کے ساتھ آپ تمام حضرات سے ایک ضروری بات یہ بھی کہنا چاہوں گا، چونکہ ادارہ اہل سنت المرکز الاسلامی کا تعمیری کام شروع ہو چکا ہے، اس کی کاروائیاں، اس کے کام سارے شروع ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ تمام حضرات اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں کی جانب سے امداد لانے کی کوشش کریں، خود آپ تنہا آپ ذمہ دار بن کر اپنے اپنے علاقوں میں آپ کوشش کریں، اپنے اپنے علاقوں میں آپ محنت کریں، کیونکہ یہ بہت ہی اچھا کام اور بہت ہی نیک کام ہے، اور اب تو ہم یہاں کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہاں سے جو کام ہوگا، دین و سنیت کا جو کام ہوگا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت مضبوط، بہت پائیدار، بہت مستحکم کام انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہونے والا ہے۔ اس لیے میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کام میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اپنے دوست و احباب، اپنے رشتہ داروں سے جو ہے اس کام کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ کام بہت بڑا کام ہے اور یہ کام جلد بھی مکمل کرنا ہے ہمیں، اس لیے آپ تمام حضرات زیادہ سے زیادہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کریں، رشتہ داروں سے بھی کہیں، یہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہے ایک نیکی جو ہے کئی نیکیوں کے برابر ہوا کرتی ہے، تو اس میں خصوصیت کے ساتھ خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو نیک توفیق عطا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک کاموں میں آپ تمام کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔
یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین الفاتحہ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہی کریمہ کار ساز سورہ فاتحہ سورہ اخلاص درود پاک صلاۃ والسلام کی نظرانہ قدر جو کچھ نازل ان تمام کو قبول فرما، اس کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مقدس میں قبول فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے انبیاء کرام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ازواج مطہرات اہل بیت اطہار صحابہ بدر و تبوک خندق کرموں کے صحابہ کربلا صدیقین شہداء صالحین غوث قطب ابدال جمیع قلندران نظام کے بارگاہ مقدسات میں قبول فرما، خصوصاً محبوب سبحانی سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ عنہ، سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ، سرکار سیدنا خواجہ بندہ نواز گی ستراز رضی اللہ عنہ، جملہ تمام تر اولیاء اللہ کے بارگاہ میں اس کا ثواب قبول فرما، جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے رواح کو اس کا ثواب قبول فرما، الہی تو اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کی بیارین شریف کی مجلس پاک کی حاضری کو قبول فرما، ہم سبوں کی حاجتیں پوری فرما، ہم تمام کے روزوں کو قبول فرما، ہم تمام کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما، الہ العالمین ہم سبوں کی روزی روزگار میں برکت عطا فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں ختم فرما، رمضان المبارک کی برکتوں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں ختم فرما، الہی جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہیں الہی رمضان المبارک کے صدقے مولا تبارک و تعالیٰ قرضوں کو ختم فرما، الہ العالمین مولا تبارک و تعالیٰ جو لوگ روزی روزگار کے معاملے میں حیران و پریشان ہیں الہی رمضان المبارک کی برکتوں سے 11ویں شریف کی برکتوں سے مولا تبارک و تعالیٰ ان کی اس حیرانی کو ختم فرما، روزی روزگار میں آسانیاں پیدا فرما، الہی تو ہم تمام پر فضل و کرم فرما، ہم تمام پر رحم و کرم فرما، مولا تبارک و تعالیٰ جو بچے امتحانات دے رہے ہیں 10ویں جماعت کے اور دیگر جماعتوں کے مولا تبارک و تعالیٰ تمام کو اپنے امتحانات میں کامیابی عطا فرما، الہ العالمین مولا تبارک و تعالیٰ سب کو کامیابی عطا فرما، عالم اسلام میں جہاں کہیں مسلمان خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، الہ العالمین جنگ کو ختم فرما، الہ العالمین مولا تبارک و تعالیٰ فتنے اور فساد کو ختم فرما، الہ العالمین امن چین سکون عطا فرما، مولا تبارک و تعالیٰ امن چین سکون عطا فرما، الہی امن چین سکون عطا فرما، الہی ہم تمام کو اطمینان چین سکون عطا فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے شفا عطا فرما، آمین ثم آمین، اللہ مولا تبارک و تعالیٰ خصوصاً اس ادارے کا کام جو شروع آئی اس میں آسانیاں پیدا فرما، الہی اس کام کو جلد از جلد پائے تکمیل تک بحسن و خوبی پہنچنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شأن حبیب الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا محمد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات بیٹھ جائیے، فوراً بیٹھ جاؤ، بعد میں ملو گے تو بعد میں ملو گے تو ملتے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ٹائم ہوا بیٹھ جاؤ۔ Yes,